اس فیصلے کے بارے میں اگرچہ عدالتی فیصلہ ہے، آپ کی وجہ سے رائے کیا ہے؟ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا ملکی سیاست کی؟ میرے خیال میں بہت دیر کر دی انہوں نے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جس وقت مریض کو کوئی شکایت ہو جاتی ہے صحت کے حوالے سے تو اس پر فوری کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ اتنا لمبا عرصہ بلا وجہ ملک کے اندر ایشو پیدا کرنا، اس پہ ایک بے قراری سامنے آ جاتی ہے، ان سے وابستہ جو حلقے ہیں ورکروں کے، لوگوں کے، وہ بلا وجہ ایک کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ بہت اگر آنا تھا تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اب بھی اگر آیا ہے، دیر آئے درست آئے۔ مولانا صاحب، پی ٹی آئی کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج سے ریلیٹڈ ملاقات سے متعلق، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 27 ستمبر کو وہ بھرپور احتجاج بھی کریں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں گے۔ اب جب یہ فیصلہ آیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس حوالے سے نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ملک کی حالات؟ حضرت یہ باتیں پی ٹی آئی کے اندرونی ہیں۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ پوری پارٹی کا تھا یا وزیر اعلیٰ صاحب کا اعلان تھا، کیونکہ بعد کی جو کچھ خبریں ہم پڑھتے رہے اس سے اندازہ لگ رہا تھا کہ کچھ حلقے شاید اس فیصلے میں شامل نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو پارٹی کا اندر کا معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے۔ اور ابھی بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ احتجاج برقرار رکھتے ہیں یا اب اس کو ملتوی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، صوبوں کے حوالے سے بڑی بحث چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے اور واقعی یہ نظام جو ہے وہ ناکام ہوا ہے جس کے لیے یہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس ہونے چاہیے؟ وزیر داخلہ کا اسٹیٹمنٹ بھی اس پہ آ چکا ہے۔ ایک بات میں پہلے آپ صحافیوں سے کرنا چاہوں گا جی، ذرا مہربانی کریں، آپ میڈیا کی دنیا میں حمایت اور مخالفت اس کی لکیر نہ کھینچیں۔ یہ ڈیبیٹیبل ایک ایشو ہے اور اس پر مختلف پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے۔ اصولی طور پر ایک مسئلے کی پوزیشن اور ہوتی ہے، عملی طور پر آپ جب آتے ہیں تو پھر اس کی صورت اور ہوتی ہے۔ اصولی طور پر آپ کو حق ہے آپ اپنا گھر بنائیں، لیکن کیا آپ کے پاس وسائل ہیں کہ آپ بنا سکیں؟ وسائل نہیں ہیں، جیب خالی ہے، اور آپ جا کر وہاں اینٹیں رکھنا شروع کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو وہ خواہ ضائع ہونے والی بات ہو جاتی ہے۔ تو میری اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر تو ہم یونٹوں کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بہاولپور صوبے کی بھی حمایت کی تھی، ہم نے اس سے پہلے سرائیکی صوبے کی بھی حمایت کی تھی، ہم نے اس سے پہلے ہزارہ صوبے کی بھی حمایت کی تھی، ہم نے خود فاٹا کو صوبہ بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم سندھ ذرا اس سے مختلف تھا کہ سندھ کے عوام جو ہے وہ صوبے کی تقسیم کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اس وقت بھی نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں۔ لیکن جو میری معلومات ہیں، جب اس وقت صوبہ ہو رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی مخالف تھی، چنانچہ ان عناصر کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ جو صوبہ کر رہے تھے، اور حکومتوں میں، اسمبلیوں میں وہ لوگ نہیں آ سکے اور کمزور پوزیشن میں آئے، اور بالآخر ان کو وہ ایشوز چھوڑنے پڑ گئے جی۔ آج پھر کون سی ایسی وحی آ گئی ہے ان کے اوپر کہ ان کو پتہ نہیں کتنے، اور کوئی نقشہ بھی نہیں ہے جی، کبھی آپ 16 یونٹوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کبھی آپ 32 یونٹوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کبھی ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دے رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نقشہ کیا ہے۔ تو ایک بات کہہ دینا اور پھر لوگوں کو چھوڑ دینا کہ اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہیں، میرے خیال میں ملک کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایشو پھینکا گیا ہے۔ اس میں کوئی نہ سنجیدگی ہے، نہ اس کے لیے اس وقت ماحول موجود ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی تیاری موجود ہے۔ تو جب ماحول بھی نہیں ہے اس وقت اور تیاری بھی نہیں ہے، اور خواہ ایک غیر سنجیدہ گفتگو، اس کا پاکستان متحمل نہیں ہے حضرت جی۔ ہمارے حکمران تو حضرت اس وقت
باہر دنیا کے ریڈ کارپیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو خون سے سرخ ہے اس کو بھی تو ہم نے سنبھالنا ہے۔ تو جہاں خون بہہ رہا ہو، جہاں ملک کی زمین جو ہے وہ خون سے سرخ ہو، اور آپ باہر دنیا میں جا کر وہاں پر آپ ریڈ سرخ قالین جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، تو ذرا گھر کو تو ٹھیک کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ باہر کی دنیا سے اچھے تعلقات نہ رکھیں۔ ہم نے تو امریکہ ایران کے درمیان ثالثی ہم نے سپورٹ کیا ہے جی۔ ہم نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ اس کو سپورٹ کیا ہے۔ ترکی کی شمولیت کو ہم نے سپورٹ کیا ہے۔ مصر اس میں آتا ہے، ایران اس میں آتا ہے، ہم خیر مقدم کریں گے۔ ایک اسلامی بلاک کا قیام یہ خود جمعیت علماء اسلام کی منشور کا حصہ ہے۔ تو جو چیزیں دنیا میں ہمارے اپنے فکر اور ہمارے نظریے کے مطابق آگے بڑھیں گی، ہم سپورٹ کریں گے اس کو جی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے بیانات کی ہم نے تصدیق ہوتے دیکھا حکومت کی اتحادی جماعتوں کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری سے۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، فیک ہے، جعلی ہے، سارا سسٹم وہ اس طرح ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ فارم 47 کی پیداوار ہے وزیر اعظم شہباز شریف۔ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا اس کی جو ہے اس کے سیاسی جو یہ تصدیق ہے، اور اس وقت انہوں نے خاموشی اختیار کی جو فورم میں آپ نے فورم پہ بات کی پارلیمنٹ میں اس حوالے سے خاموشی ہے، تو کیا اب آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی حکومت کی یا عام انتخابات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ان کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف آئے ہیں، وہ جب گلگت میں الیکشن ہو رہے تھے، پھر جب اس کے بعد کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے، تو چونکہ وہ ان کے درمیان کوئی اتحاد نہیں تھا، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے تھے۔ اب یہ خود تضاد کا شکار ہیں کہ کشمیر میں الیکشن ہو تو ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، کسی کو فارم 47 کی پیداوار کہیں، کسی کو کرپشن کی پیداوار کہیں، کسی کو بدعملی کا ذمہ دار قرار دیں، اور یہاں پر حکومت میں وہ اتحادی بھی، اور کوئی بعید نہیں کہ اتنا کچھ ایک دوسرے کو سنانے کے بعد وہ کشمیر میں بھی ایک مشترکہ حکومت کے قیام پہ آمادہ ہو جائیں گی۔ تو ان کے مد نظر صرف اقتدار اور ایک کرسی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ سارا کچھ حضرت ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے جی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف وہ کشمیری عوام کا ووٹ لے رہے ہیں، اور نتیجے جس طرح بن رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں، گلگت کس کو دینا ہے تو کشمیر کس کو دینا ہے، یہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر راولا کوٹ میں 2 مہینے سے لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے مطالبات بھی کوئی ایسی باغیانہ قسم کے مطالبات نہیں ہیں، عام معمول کی زندگی اور ان کے حقوق کے حوالے سے متعلق معاملات ہیں، اس پر مذاکرات ایک دفعہ ہو بھی چکے ہیں، ایک دفعہ ان کے مطالبات تسلیم بھی کیے جا چکے ہیں، پھر اس کے بعد ان تمام تسلیم شدہ مطالبات کو دوبارہ معطل کر دینا اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے معطل کر دینا۔ اس کے بعد انہوں نے ان پر گولیاں چلائی ہیں، کوئی 80 سے 90 شہداء اس وقت دھرنا دینے والوں کے دامن میں پڑے ہوئے ہیں جی، اور اس کے باوجود وہ دوسری مرتبہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی وہ کوئی جذبات میں نہیں آ رہے کہ ہمارے سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ہم اب بھی مذاکرات کی بات کریں۔ تو ان حالات میں کیا پیپلز پارٹی نے ان کشمیریوں کو جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک لفظ کہا ہے؟ کیا مسلم لیگ نے جو اب وہاں حکومت بنانے کی طرف جا رہی ہے، کیا انہوں نے ان کشمیریوں کے حوالے سے کوئی ایک لفظ کہا ہے؟ اور میں پی ٹی آئی کی بھی بات کروں گا کہ ان کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان لوگوں کے حوالے سے اور احتجاجی لوگوں کے حوالے سے جو مطالبات رکھتے ہیں کوئی ایک بات تو کرے، ایک لفظ تو بولے۔ اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ وہ پبلک کے ساتھ بیٹھے، پبلک کے ساتھ رہے جی۔ تو ہم نے تو اسمبلی میں بھی یہ بات کہی کہ میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے ان کے مطالبات کی، اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے
کہ جو عام لوگوں کی ضرورتوں سے متعلق نہ ہو اور ان کے عام حقوق سے متعلق نہ ہو، اور پھر آپ ان سے بات بھی کر چکے ہیں. تو ایک ایسی کمیٹی کہ جو سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم نے کالعدم قرار دے دیا. ایک مسئلہ خیز قسم کی بات ہے کہ جو پارٹی آلریڈی وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم نے کالعدم قرار دے دیا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارے ملک میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پھر ہمارا صوبہ جو ہے، حضرت آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید آپ حضرات کو یہاں پر ادراک نہ ہو، یا لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتنا ادراک نہ ہو کہ دریائے سندھ کے مغربی کنارہ جو ہے وہ وہاں کوئی ریٹ اس وقت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لکی مروت ہو، بنو ہو، ٹانک ہو، وہاں پولیس کا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے. وہاں پولیس نے کمیٹیاں بنا دی ہیں، پولیس نے ناکہ بندیاں کی ہوئی ہیں، راستے روکے ہوئے ہیں. وہ نہ ڈی پی او کے آرڈر کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ڈی آئی جی کے آرڈر کو تسلیم کرتے ہیں، نہ آئی جی کے آرڈر کو تسلیم کرتے ہیں. اور مکمل طور پر انہوں نے خود اپنا کمانڈ بنا لیا ہے، اور کمیٹی کا سربراہ جو کہتا ہے اس طرح ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ابھی جو ہنگو میں واقعات ہوئے ہیں حضرت، پورا کمپاؤنڈ جتنا بھی تھا پولیس کا وہ طالبان نے گھیرے میں لے لیا. اور پھر انہوں نے علماء کرام سے درخواست کی کہ آپ سے کچھ ہو سکے تو آپ ان لوگوں سے بات کریں. اور پھر علاقے کے علماء کرام گئے وہاں پر، اور انہوں نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ ہم ان سپاہیوں کو، پولیس والوں کو آزاد کریں گے، لیکن ان کو اسلحہ چھوڑنا پڑے گا، اور ہم اس کا ویڈیو بھی بنائیں گے. اور ڈی پی او نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہیں دونوں باتیں. پھر اگلے روز پتہ چلا کہ 6 بندے ابھی بھی ان کے پاس ہیں جی. پھر علماء کرام کو درخواست کی کہ جی اب ان کو بھی چھڑوائیں. پھر علماء کرام اس کے پیچھے گئے اور انہوں نے 6 بندوں کو چھوڑا. اس طرح چھوڑا کہ ایک ایک پولیس والے کو گلے بھی ملے اور 10-10 ہزار روپے بھی دیتے رہے. وہ 10 ہزار روپے بھی دیتے رہے. یہ تو آپ کی پولیس کی حالت ہو گئی وہاں پر جی. اس وقت کرم اور اغزے کے علاقے، وہاں پر تو اب کچھ بھی نہیں رہا جی. تو یہ سارا پشتون علاقہ ہے، اور اس پشتون علاقے میں اور خیبر پختونخوا میں تو بالکل ہی ریٹ ختم ہو چکی ہے. حضرت آپ ہماری بات مانیں، یا تو یہ ہے کہ ہم عمدن اس کی اجازت دے رہے ہیں، یا کوئی ڈیپ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہیں جو پبلک کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے جی. بلوچ علاقوں میں حضرت آپ چلتن کو عبور کریں تو اس سے آگے چاغی تک ہو یا آپ مستونگ اور خوزدار تک جائیں، آج صرف شہروں کو بچانے کے لیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف شہروں کو بچانے کے لیے شہروں کے گرد کھدائی کی گئی ہے، اور اس کے اندر فوج نے مورچے سنبھال لیے ہیں اور وہاں پر ایکوپمنٹس لے جا رہے ہیں تاکہ صرف شہر بچ سکے، ضلعی ہیڈ کوارٹر بچ سکے، تحصیل ہیڈ کوارٹر بچ سکے. باقی میدان، دیہاتیں وغیرہ وہ ان کے حوالے ہیں جی. تو اس سنگینی کو آخر کیوں ایڈریس نہیں کیا جا رہا؟ اور اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے کیوں مجرم کہا جا رہا ہے؟ صحافی چلے جائیں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں آ جائیں باہر سے، وہ چلے جائیں ان علاقوں میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو حضرت اس صورتحال میں جب کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور بھائی جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر اس گھر میں جس میں آگ لگی ہے، آؤ ذرا اس گھر کو کیسے تقسیم کریں، یہ کوئی معقول بات ہے؟ آپ نے آگ بجھانی ہے یا آپ نے گھروں کو تقسیم کرنا ہے؟ تو صوبے بنانے کے بعد بھی ایسی ہی ہے تقریباً. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے کچھ عرصہ قبل جب نواز شریف والا معاملہ ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا جس کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے اس کے تمام مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کو گرانا ہوتا ہے اس کے 1 ہفتے میں اندر سارے بن جاتے ہیں. تو جس طرح سے یہ ابھی عدالتوں کے سے فیصلے آئے ہیں، اسی طرح سے نواز شریف کے الطاف حسین کے لیے مشین اس کے لندن سیکریٹریٹ پہنچ جاتی تھی. یہ جو کچھ ہوا ہے 8 مہینوں کی قیادت تنہائی کے بعد، آپ کو یہ بلا وجہ لگتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ سینیٹر ناصر بھٹ جو ہیں
انہوں نے ابھی پارلیمنٹ کے باہر کہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف پھر سازش شروع ہو گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے کیا سمجھ؟ اس کے جواب کے لیے تھوڑا کچھ وقت انتظار کر لیں, خود آ جائے گا جواب انشاءاللہ. مہتر یہ بتائیے کہ کل آپ نے افغان سفیر کی دعوت میں گیا, وہاں بڑی آپ نے مانی خیر اور بہت اچھی تجاویز بھی دی حکومت پاکستان کو, اس پر کوئی عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ بھی لے لیجیے کہ اسمبلی میں آپ کی اسپیچز پہ جو سینسرشپ لگ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا یا ابھی جاری رہے گا اس سلسلے؟ حضرت اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت کس کی ہے. جمہوری حکومتوں میں حضرت پارلیمنٹ جو ہے وہ پوری قوم کی نمائندہ ہے, اور اس میں اگر حکومت بینچوں کی آواز آپ تمام نشریاتی اداروں کے ذریعے سے ملک تک پہنچانا چاہتے ہیں, عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو اتنا ہی برابر کا حق اپوزیشن کے ممبران کا ہے. وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں, قوم کو سننا چاہیے کہ وہ کیا تنقید ہو رہی ہے. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اس سے شکایت کر رہی ہے, بیوروکریسی سے شکایت کر رہی ہے, ملک کے کسی گوشے سے اگر کوئی ایسے مسائل آتے ہیں جس پر اپوزیشن بات کرنا چاہتی ہے, آپ اس کی آواز کو دباتے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ حکومت سیاستدانوں کی نہیں ہے, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے. اصل حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے, وہی نظام چلا رہی ہے, اور جب آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے تو ہمارے خلاف بول رہے ہیں, تو ہمارے خلاف بول رہے ہیں. بابا ہم اس حکومت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک بات طے کرنی ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا ایک ادارے کی طاقت سے چلانا ہے. مولانا صاحب آپ سے ایک بڑی اہم یہ سوال کرنا چاہتا ہوں صرف کہ ابھی تک صوبوں کے حوالے سے آپ نے بڑی اہم گفتگو کی ہے, ابھی تک آپ کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ ہوا صوبوں کے حوالے سے, اور آپ کیا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کہاں ہو, پارلیمان کے اندر یا پہلے پارلیمان سے باہر سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو, صوبائی اسمبلیاں کریں, ڈیبیٹ فورم کیا ہونا چاہیے؟ میرا تو بس اس حد تک چلتا ہے کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے کہوں کہ وہ ایک اے پی سی بلا لیں, اور اگر کوئی رکاوٹ ہے ان کے سامنے تو پھر ہمیں اجازت دے دیں, ہم بلا لیں گے. لیکن کم از کم کوئی ایک فورم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر مختلف لوگ بیٹھ کر اپنی رائے دیں, اپنی گفتگو کریں, اور ملک کے جو حالات ہیں, زمینی حقائق ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ ہونا چاہیے. اور بہتر یہ ہے جو میں نے تجویز کیا تھا کہ پارلیمنٹ کا یا قومی اسمبلی کا ایک ان کیمرہ اجلاس بلا لیا جائے, اور حکومت باقاعدہ تمام ایوان کو یہ بتائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. میرے مغربی سرحدات بند ہیں, مشرقی سرحدات میرے بند ہیں, چائنا کے ساتھ ہمارا کاروبار بند ہیں, ہم نے ان کی انویسٹمنٹ ضائع کی ہے, تو آج ہم ان کو درخواست کر رہے ہیں کہ $170 ارب جو ہے وہ ہمیں معاف کر دو. وہ ہماری درخواست کو مسترد کر رہا ہے کہ نہیں معاف کریں گے ہم. ایران جن حالات سے دوچار ہے اس میں وہ پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہے. تو اس طرح پاکستان کو محصور بنا دیا ہے, ایک محصور ریاست میں اس وقت پاکستان کے عوام جو ہے وقت گزار رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے کتنے میل ادھر سے بھی ٹرک کھڑے ہیں, ادھر سے بھی ٹرک کھڑے ہیں, پھل ضائع ہو گئے, سبزیاں ضائع ہو گئیں, اور جو ڈیورن لائن کے ساتھ یا ہمارے فاٹا کے علاقے کے جو تاجر لوگ ہیں جن کے کاروبار کا انحصار صرف اور صرف افغانستان پر ہے, کوئی دوسرا طرف نہیں ہے, تو ان بیچاروں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ان بیچاروں کا سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو گئے ہیں, وہ بیچارے در بدر پھر رہے ہیں, بچوں کے لیے فکر مند ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر ہمیں باقاعدہ پارلیمنٹ کو بھی بلانا چاہیے. اگر وزیر اعظم صاحب پارلیمانی لیڈرز کو ان کیمرہ بلا کر ان سے بات کر سکتے ہیں تو پارلیمان کو بلا کر ان سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کیمرہ رہے, محفوظ کرے, کوئی ریکارڈنگ اس کی نہ ہو, لوگوں کو آزادی سے بولنے دے, خود بھی کھل کر بات کرے ہمارے سامنے, تاکہ ایک سنجیدہ ماحول کے اندر جذبات سے بالاتر ہو کر حقائق کی بنیاد پر
اس کو زیر بحث لایا مولانا جا سکتا ہے. صاحب آپ کے حالیہ بیانات میں جس طرح آپ نے اسٹیبلشمنٹ تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے راہ کھلنا شروع ہو گئی. سہیل افریدی صاحب کے انٹرویوز بھی میڈیا پہ چلنے لگے، عمران خان کو جو ہے منتقل کیا گیا اسپتال کرنے کی بات ہوئی. تو کیا یہ جماعت علماء اسلام کا خوف تھا یا وجہ کچھ اور ہے؟ اور ساتھ ہی خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ نے بات کی، وہاں پر لشکروں کی باتیں ہو رہی ہے، عوام کو لشکر بنانے کے لیے طرح سے اکسایا جا رہا ہے. تو اگر عوام نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر یہ ادارے کہاں پر ہے اور صوبائی حکومت کہاں پر ہے؟ اسی وجہ سے میں نے یہ ضرور کہا ہے اور اب بھی میں اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ اگر آپ لشکر بنائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ لوگ خود لشکر بنا لیں. اب جب ایک گاؤں ہے یا ایک علاقہ ہے جہاں فوج بھی نہیں جا رہی، ان کو تحفظ نہیں دے رہی، پولیس بھی نہیں جا رہی، ان کو تحفظ نہیں دے رہی، اور ان کے اوپر یہ مسلح گروہ جو ہیں وہ آ کر دعویٰ بول دیتے ہیں یا ان علاقوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو لوگ اگر اپنے طور پر کوئی مزاحمت کرتے ہیں وہ تو ان کی مجبوری ہو سکتی ہے. لیکن جب حکومت کی طرف سے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے تو یہ اصول ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بنگلہ دیش میں 1971 میں جب ایک طرف مکتی واہنی بنی تھی عوامی لیگ کے نگرانی میں، اور دوسری طرف البدر اور الشمس کی تنظیمیں بنی تھی، پاکستانی فوج کا شانہ بشانہ ہو گئی، تو بنگلہ دیش تو بن گیا. اب فوجیں تو آ گئیں، انڈیا کی بھی چلی گئیں اور پاکستان کی بھی واپس آ گئیں. لیکن حسینہ واجد کی آخری حکومت تک بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو اور البدر اور الشمس کے لوگوں کو پھانسیاں ملتی رہیں جی، وہ دشمنیاں ختم نہیں ہوتی جی. تو یہ تو قبائلی لوگ ہیں حضرات، مقامی لوگ ہیں، وہ لوگ بھی مقامی ہیں، یہاں بھی لشکر کے لوگ مقامی ہیں. وہ جب ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ تو بدلے پھر پتہ نہیں نسلوں کے بعد بھی لیے جاتے ہیں. تو اس مشکل سے لوگوں کو کیوں دوچار کیا جا رہا ہے؟ اور حکومت کہاں ہے؟ ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کدھر ہیں؟ اور وہ کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ اور کیوں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لشکر بناؤ اور تم لشکر بناؤ اور تم لشکر بناؤ؟ اس کا معنی ہے کہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. ہم سنجیدہ سوالات کر رہے ہیں. ہمارے سنجیدہ سوالات کو تنقید کہا جاتا ہے، تنقید نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے، ہم پارلیمان کے لوگ ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے اس کے حلف اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم اپنے حلف پر ہم قائم ہیں. یہ تو وہ جواب دیں کہ جنہوں نے حلف اٹھایا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور پوری سیاست ان کے کنٹرول میں ہے، ذرا انہوں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. مولانا یہ بتائیں، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آپ نے اسپیس کی بات کی، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس وقت پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ نہیں ہے. سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ آپ کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف، چونکہ فرنٹ لائن کی جو لیڈرشپ تھی بینظیر بھٹو اور ادھر پرائم منسٹر سابق پرائم منسٹر نواز شریف. اگر آپ ان کیمرہ اجلاس میں APC بلوا بھی لیتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کو بریفنگ دے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جو آئین پہ عمل درآمد ہے اور پھر جو سیاسی سپیس ہے، کیا وہ سیاسی سپیس مل جائے گی یا ایک پیج پہ آ جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں، ایک کوشش تو ہو. یہ تو نہیں کہ ہم گھروں میں ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہیں. کوشش تو ہو. ہم جو تجاویز دیں گے وہ اس لیے تو نہیں دیں گے کہ ہمیں پبلک سن رہی ہے اور ہم پبلک سے واہ واہ کی توقع رکھ رہے ہیں، صحافی لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا ٹکر چلا رہے ہیں، وہ کیا خبریں ہمارے بارے میں پھیلا رہے ہیں. یہ چیز تو نہیں ہوگی نا. بالکل خالصتاً ہر ایک جو ہے وہ بالکل حقیقت پسندانہ بنیادوں پر بات بھی کرے گا، تجویز بھی دے گا، اور ہم تسلی کے ساتھ، چونکہ اسٹیٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ اسٹیٹ کے معاملات کے جو نازک پہلو ہوتے ہیں، حساس پہلو ہوتے ہیں، اس کے لیے اگر ان کیمرہ اجلاس ہو تو یہ روایات ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں دنیا میں. PTI اور JUI کے درمیان کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، بات چیت بھی ہو رہی تھی، اور ابھی حال ہی میں ترجمان KP کے گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان امید ہے جلد تحریری معاہدہ ہو جائے گا. اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہے؟ جہاں تک انہوں نے کہا ہے وہ تو صحیح ہے. اس سے آگے نہ ان کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. یعنی تحریری معاہدہ ہو جائے گا؟ مولانا تحریری معاہدہ ہو جائے گا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریری معاہدہ جلد ہو جائے. یہاں تک پہنچنا چاہیے نا ہمیں. یعنی اگر ہم نہیں پہنچ پا رہے تو اس وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم تو 2-3 سال سے اس انتظار میں ہیں کہ ہم کسی ایک حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں. صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں تحریک چلاؤں اور آپ میرے تحریک مجھے سپورٹ کریں، مجھے افرادی قوت مہیا کریں، بلکہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں ان کے اسباب کیا تھے، ہمارا موقف کیا تھا، اختلاف کی وجوہات کیا تھیں، اس کو ہم کس طرح سمیٹیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سنجیدہ گفتگو کی
ذرا طلبگار ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھے ماحول کی طرف جانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان تلخیوں کا جو ایک دور گزرا ہے وہ ہمارے عمومی مزاج کے مطابق نہیں تھا. لیکن بہرحال ایک حادثہ سمجھیے جو بھی ہوا ہو, اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک معمول کے مطابق حالات لائیں. اختلاف بھی ہو, اختلاف دوسری پارٹیوں سے بھی ہوتا ہے. مولانا محسن نقوی کا بیان آپ نے سنا ہوگا. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نظام واقعی فیل ہو چکا ہے, اور کیا شہباز شریف حکومت اور یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر سکیں گی, یا اس سے پہلے آپ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک ہے میری بات, میں تو یکسو ہو کر اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے, اپنے حلقہ اثر کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک موقف دے رہا ہوں کہ سسٹم ناکام ہے. عوام کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے, نتیجہ کچھ آتا ہے. جو لوگ اقتدار میں ہیں, عوام ان کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھتے. پاکستان میں ملک کے داخلی معاملات کے حوالے سے ان کی کارکردگی زیرو ہے, اور وہ صرف اپنے آپ کو قوم کے سامنے بطور حکمران ظاہر کرنے کے لیے پھر بیرون ملک کے ریڈ کارپٹ پر انحصار کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, ہم جہاں ان کی عزت ہوتی ہے ہم بھی سمجھیں کہ پاکستان کی عزت ہے, لیکن تو درون درچ کر دی کہ برون خانہ آئی. تو ذرا کچھ ملک کے اندر کی جو صورتحال ہے, آگ جل رہی ہے اور آپ جا رہے ہیں دوسرے کے گھر میں کھانے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں, تو یہ بڑی عجیب سی ایک صورتحال بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بہرحال اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. جمہوریت نہیں ہے, آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے. صرف ایک شخص یا اس کا ادارہ, وہی اب ملک کا آئین, وہی ملک کا قانون, اسی کی زبان قانون, اسی کا فیصلہ قانون. اس طرح ملک کیسے چلے گا جی؟ اچھا مولانا صاحب, حیدر شرازی جی ہوتے اس سے مولانا صاحب اصلاحی پہلو کے لیے, کیونکہ پورے ادارے کو ٹھیک کرنا یا نظام کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک ایک سٹیپ لے لیا جائے کہ کوئی خرابی کرتا ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تاکہ آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف جائیں. آپ نے حالیہ دنوں میں انسٹیٹیوشن میں ایک مخصوص افسر یا ایک جرنل کا ذکر کیا جو آپ کی پارٹی کے خلاف منظم پروپیگنڈا کرتا رہا یا مہم چلاتا رہا. تو ادھر ہی سے اگر شروع کر لیا جائے, وہ کون سا افسر تھا جس نے ایسا کیا, اور تاکہ ہم ادھر ہی سے, کیا اس کے پیچھے پورا ادارہ تھا یا وہ ذاتی حیثیت میں آپ کے خلاف مہم چلا رہا تھا؟ تو کون سے لوگ تھے, وہ کون سا افسر تھا, کیونکہ وہ مخصوص ہے. اگر ادھر اس سے پہلو بہتری کا نکل آئے تاکہ باقی ادارہ بھی جی ہاں, سمجھے. ٹھیک ہے. اس کا بہترین پہلو یہی ہے کہ بس بات ختم ہو چکی ہے, اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی گزر گیا, جو ہم نے کیا وہ بھی گزر گیا, اور اب بہتری کی طرف یہ پہلا قدم ہے, دوسرا قدم آگے بڑھائیں گے. مولانا صاحب, سہیل افریدی صاحب نے بنو میں خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ میں جیسے ہی پشاور جاؤں گا تو یہ جو فوجی چوکیاں ہیں پشاور میں ساری, ان کو ختم کر دوں گا. تو کیا آپ اس بیان یہ سوال مجھ سے کرنے کا ہے یا ان سے کرنے کا ہے؟ آپ اس بیان کی تائید کرتے ہیں کیا؟ حضرت, میں نے جو آپ کو زمینی صورتحال بتائی ہے وہ کافی ہے. کیوں آپ ایک پارٹی کو اور اس کی شخصیت کو سامنے لا کر تبصرہ کروانا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے کے قریب آنے کا وقت ہے, نہیں کہ ہم ان کی کچھ کمزوریوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کوئی معاملات کریں. ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں کچھ مثبت راستے اختیار کرنے ہیں. مولانا صاحب, یہ جو انہوں نے ابھی بیان آپ سے سوال کیا تھا, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ آپ کی جماعت سے زیادہ پی ٹی آئی نے آپ کی ویڈیوز کو شیئر کیا, ویڈیوز کو پھیلایا, آپ کے بیانات کو, آپ کے پیغامات کو عمران خان کا پیغام کو سمجھ کے, عمران خان کے بیانات سمجھ کے وہ کہ یہ کیا جادو کیا تھا آپ نے پی ٹی آئی کا؟ بہت بہت شکریہ.